بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ٹیچر ڈے ہے، سوچا اس بارے میں کچھ بولوں۔ ویسے تو اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آج مدر ڈے ہے اور آج فادر ڈے ہے، یوم مزدور ہے اور آج ٹیچر ڈے ہے۔ اسلام میں تو کوئی بھی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کو تو کہتا ہے کہ چاہے مدر ڈے ہو نہ ہو، فادر ڈے ہو نہ ہو، ٹیچر ڈے ہو نہ ہو، آپ نے ان کا خدمت کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان سے دعائیں لینی ہے۔ لیکن پھر بھی ٹیچر ڈے ہے تو اس حوالے سے کچھ عرض کرتا چلوں۔ قرآن میں جو ایک سورت ہے سورہ رحمان، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ایک جمال ہوتی ہے، اور قرآن کا جو حسن اور جمال ہے یہ سورہ رحمان ہے۔ اس سورہ رحمان کی جب شروعات ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں الرحمن، سورت کی شروعات ہوتی ہے الرحمن، اس کا معنی ہوتا ہے وہ رحمان، وہ رحمان۔ اب ظاہری بات ہے رحمان اللہ ہی کا ذات ہے، اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن اگر کسی کے ذہن میں اشکال پیدا ہو کہ کون سا رحمان، نعوذ باللہ کون سا رحمان، اس کے علاوہ تو کوئی رحمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر اشکال پیدا ہو کون سا رحمان، تو اللہ اپنا تعارف کراتے ہیں، اللہ اپنا تعارف کراتے، فرماتے ہیں علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ مطلب یہ ہوا کہ گویا اللہ نے خود کو بحیثیت استاد پیش کیا کہ وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ تو استاد کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کو استاد کہتے ہیں۔ اچھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ بڑی فضیلت، بڑے رتبے والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ بھی خود کو استاد کہتا ہے، اللہ بھی خود کو علم القرآن، میں نے قرآن سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے زیادہ ہم اور استاد کی منصب کو کیا بتائیں گے؟ لیکن میں استاد کی جو رتبہ ہے، جو فضیلت ہے، اس کا جو خدمت ہے، وہ میں ایک واقعے سے بیان کرتا ہوں۔ دیوبند، آپ کو پتہ ہے اس دور کا سب سے بڑا مکتب فکر، سب سے بڑا دارالعلوم دیوبند، یہاں کے ایک استاد تھے، غالباً اس کا نام تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری۔ اس کے پاس 2 شاگرد پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان دونوں شاگردوں سے کوئی غلطی ہوئی، استاد نے وہ غلطی دیکھ لی تو خفا ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور ان کو بطور سزا دارالعلوم کے صحن میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا دھوپ میں، تاکہ ان کو عبرت ہو اور یہ دوبارہ یہ غلطی نہ کرے۔ اب تھوڑا ہی ٹائم گزرا کہ ان 2 طالب علموں میں سے ایک طالب علم وہ غصہ کرنے لگا اور اپنے استاد سے کہنے لگا اوئے استاد، آپ کون ہوتے ہیں مجھے باندھنے والے؟ مجھے چڑھا دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں کہیں اور پڑھ لوں گا، آپ کے ساتھ اور پڑھنا ہی نہیں ہے میں نے۔ استاد نے یہ الفاظ سنے، بڑے خفا ہوئے، بچے کے پاس آئے، معافی مانگنے لگی، دل میں کہنے لگے یار مجھ سے کتنی بڑی خطا ہوئی،
کتنی بڑی غلطی کی میں نے کہ میرے وجہ سے اب ایک طالب علم سبق سے محروم رہ جائے گا، علم سے محروم رہ جائے گا۔ استاد اس کے پاس آتا ہے، روتے ہیں اور بچے سے کہتا ہے بیٹا بس رونا نہیں، میں آپ کو چھڑا دوں گا، ابھی میں آپ کو آزاد کر لوں گا، ابھی تم پڑھنا۔ وہ بچہ بھی چیخ رہا ہے نہیں میں نے اور نہیں پڑھنا، آپ زیادتی کر رہے، ظلم کر رہے، میں نے یہاں سے جانا ہے۔ استاد رو رہے، اس بچے کو آزاد کر دیا۔ اب دوسرے بچے سے پوچھتا ہے بیٹا تمہیں بھی آزاد کروں؟ وہ بچہ بھی رونے لگتا ہے، کہتا ہے استاد جی آپ کی مرضی، چاہے مجھے آزاد کر لو یا چاہے میں یہاں باندھ کے مر بھی جاؤں، میں آپ سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میں آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ تاریخ میں یہ 2 شاگرد گزرے ہیں۔ ان 2 شاگردوں میں سے وہ والا شاگرد جس نے استاد سے کہا تھا کہ آپ ظلم اور زیادتی کر رہے، پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں تک سبق پڑھا، کہاں سے فراغت ہوئی، پڑھا بھی یا نہیں پڑھا، کہاں چلا گیا، کسی کو کوئی بھی علم نہیں۔ جبکہ وہ دوسرا طالب علم جو اپنے استاد سے کہتا ہے کہ آپ مجھے باندھ کے رکھ لو یا آپ مجھے مار بھی ڈالو، میں آپ ہی کے پاس رہوں گا، تاریخ اس کو حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ بزرگ گزرے ہیں جس کی ایک کتاب فضائل اعمال کو اللہ نے اتنی مقبولیت دی، اتنی قبولیت بخشی کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ استاد کی عزت تھی، عظمت تھی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا سجدہ گزرا ہو جس میں میں نے اپنے استاد کے لیے دعا نہیں کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں پھیلایا ہو، کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کو نہیں پھیلایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا میں اس کا غلام ہو گیا، اب اس کی مرضی، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے یا مجھے بیچ ڈالے۔ یہ تو تھی اسلام کی تعریف، یہ تو تھی وہ استاد کی وہ عزت، وہ رتبہ جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ ابن انشار فرماتے، اس کا ایک مضمون نظر سے گزرا جس میں وہ فرماتے کہتے کہ ایک مرتبہ میں ٹوکیو یونیورسٹی گیا، وہاں اپنے کسی دوست سے ملنے گیا، پروفیسر دوست تھے، اس سے ملنے گیا، کہتے اس سے باتیں ہوتی رہی، گپ شپ ہوتا رہا، آخر میں نے اس سے رخصت چاہی تاکہ میں چلا جاؤں، تو کہتے وہ میرا دوست مجھے رخصت کرنے میرے ساتھ اسٹاف روم سے باہر نکل آیا تاکہ مجھے دروازے تک رخصت کر لے۔ کہتے ہم دونوں اسی طرح آتے ہیں دروازے کی طرف کہ راستے میں ہماری باتیں تھوڑی طول پکڑ گئی، باتیں زیادہ ہونے لگی، تو ہم صحن میں، اسکول کا جو صحن ہے، یونیورسٹی کا جو صحن، وہاں پر ہم کھڑے ہو گئے، اتنے میں چھٹی بھی ہو گئی، بچے بھی جانے لگے۔ تو میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب بچے ہمارے قریب آ جاتے تو وہ چھلانگ لگا کر گزر جاتے ہیں۔ جتنے بھی بچے تھے پورے راستے میں وہ صحیح آ رہے تھے، لیکن جب ہمارے قریب آ جاتے تو چھلانگ لگا کر آگے بڑھ جاتے۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں بڑا حیران ہوا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ ہمارے قریب آ کر یہ چھلانگ لگا دیتے۔ تو کہتے میں نے اپنے دوست سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ ابن انشاء صاحب، یہ جو ہمارا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے نا، تو بچے یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے سائے پر پاؤں رکھے، اس لیے یہ ہمارے سائے سے چھلانگ لگا کر گزر جاتے ہیں۔ یہ وہ ان قوموں کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو میں اور آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کے ہاں استاد کی عزت ہے، یہ ان کے ہاں استاد کی مرتبہ ہے، عظمت ہے۔ الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم، ہر کوئی واقف ہے اس کے نام سے۔ اس کے ایک استاد بھی تھے، سب سے بڑے فلسفی ارسطوٹل، ارسطو جسے ہم بولتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اپنے اس شاگرد کے ساتھ، سکندر اعظم کے ساتھ، یا سکندر اعظم اپنے استاد کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ندی آ گئی، ندی میں پانی کا بہاؤ تیز تھا، تو ارسطوٹل اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، سکندر اعظم سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں رک جائیں، پہلے میں اس ندی کو پار کر لوں، اگر میں صحیح سلامت پار کر گیا تو آپ بھی میرے پیچھے آ جائے، اور اگر میں نہیں پار کر سکا، پانی مجھے بہا کے لے گیا، تو پھر آپ مت آنا، کیونکہ میں تو ایک بندہ ہوں، مر جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، جبکہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے ختم ہونے سے تو پوری قوم کمزور ہو جائے گی۔ سکندر اعظم آگے بڑھتے ہیں، اپنے استاد کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی، پہلے میں نے گزرنا ہے، اگر میں پار کر گیا تو آپ بھی آ جائیں، اور اگر میں مر گیا تو کیا ہوا، آپ تو زندہ ہے۔ ایک ارسطوٹل ہزاروں سکندر اعظم پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہزاروں سکندر اعظم جمع ہو کر ایک ارسطوٹل کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ تھی استاد کی عزت، استاد کی عظمت، جس کی وجہ سے وہ اتنے بلند مقام اور مرتبہ تک پہنچ گئے۔ آج ہمارے دلوں میں اگر استاد کی عزت پیدا ہو جائے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ ہمیں بھی اس سے بھی زیادہ ترقیاں دے۔ آج استاد میں چھوٹی سی غلطی دیکھ کر ہم اس کو وویلا کرتے ہیں، ہم اس کو مشہور کرنے لگتے ہیں، ہم اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں جی، استاد چاہے آپ کا متقی ہو یا غیر متقی ہو، گناہگار ہو، لیکن ہے آپ کا استاد۔ دنیا میں واحد ایسا رشتہ ہے آپ کا، استاد کے ساتھ واحد آپ کا ایسا رشتہ ہے کہ جو آپ کی کامیابی سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اپنی کامیابی سے بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہاری کامیابی کو، شاگرد کی کامیابی کو استاد اپنی ہی کامیابی سمجھتی ہے۔ ٹائم کم ہے، اس لیے زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ذہن میں رکھ لیں، اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر ترقی چاہتے ہیں، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، تو سب سے پہلے آپ نے استاد کو عزت دینا ہے، کیونکہ استاد وہ رشتہ ہے جو آپ کو رب سے ملاتا ہے، جو آپ کو کامیابی سے ملاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اساتذہ کی بھی خیال رکھیں گے، ان کی بھی خدمت کریں گے، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بڑھ کر ان کی خدمت کریں جتنا ان کا ہم پر حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔